آج ہم ایک ایسے تصور پر بات کرنے والے ہیں جو بہت گہرا ہے، بہت طاقتور ہے۔ ایک ایسے حتمی لمحے کا سنیمیٹک ویژن جہاں ہر کوئی اپنے اعمال کا سامنا کرنے کے لیے بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب تمام سہارے، تمام آوازیں اور تمام خلفشار ختم ہو جائیں تو کیا باقی بچتا ہے؟ یہی وہ مرکزی خیال ہے جس پر آج کی ہماری گفتگو مبنی ہے۔ اچھا، تو یہ جو تنہائی کا تصور ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے مذہبی پس منظر میں جانا پڑے گا، کیونکہ اسی سے یہ پورا ویژن جنم لیتا ہے۔ تو بات دراصل قیامت کے اسلامی تصور کی ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ حتمی جواب دہی کا وہ لمحہ ہے جہاں ہر شخص کو بالکل تنہا اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہمارا آج کا تصوراتی منظر قائم ہے۔ چلیں، اب جب کہ ہمیں پس منظر کا اندازہ ہو گیا ہے تو اس سنیمیٹک ویژن کی طرف چلتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے تھے، اور اس کے ہر حصے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ جملہ یہی ہے اس پورے تجربے کی بنیاد۔ یہ کوئی کہانی نہیں جسے ہم بس دیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ ایک دعوت ہے کہ ذرا ایک لمحے کے لیے خود کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھا جائے۔ یہ ہمیں ایک ذاتی اور گہرے سفر پر لے جانے کا اشارہ ہے۔ دیکھیں، منظر شروع ہوتے ہی ہمیں سیدھا اس تجربے کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ کسی اور کی کہانی نہیں ہے، یہ POV ہے، یعنی فرسٹ پرسن پرسپیکٹیو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے زمین، جو پاؤں کے نیچے سے ہلکی ہلکی چمک رہی ہے۔ یہ احساس فوراً ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ اور جیسے جیسے قدم آگے بڑھتے ہیں نا، سامنے افق پر روشنی اور تیز ہوتی جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ کچھ بہت بڑا، بہت طاقتور اور ناگزیر آنے والا ہے، جو دل میں ایک ہیبت سی پیدا کرتا ہے۔ پھر کانوں میں ایک گونج سنائی دیتی ہے، بہت دور سے آتی ہوئی۔ کوئی صاف آواز نہیں ہے، بس ایک احساس ہے اس جگہ کے بہت وسیع اور بالکل خالی ہونے کا، جیسے ایک بہت بڑی خاموش کائنات میں صرف ایک وجود باقی رہ گیا ہو۔ اور ذرا اس تفصیل پر غور کریں، ہوا میں گرد کے ذرات ہیں جو بہت آہستہ، جیسے سلو موشن میں تیر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وقت جیسے تھم سا گیا ہے، ہر لمحہ بہت بھاری اور اہم محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں پر جو چیز حاوی ہے نا، وہ ہے خاموشی۔ اور یہ کوئی عام خاموشی نہیں، یہ ایک ایسی خاموشی ہے جو خود بول رہی ہے، جو باہر کی ہر آواز کو بند کر کے صرف اندر کی آواز سننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے منظر تو دیکھ لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے ایسا بنایا کیوں گیا ہے؟ اس کے ہر حصے کا مقصد اور اثر کیا ہے؟ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تین چیزیں مل کر ایک بہت خاص تجربہ بناتی ہیں۔ پہلا، فرسٹ پرسن ویو، یہ آپ کو ذاتی طور پر شامل کرتا ہے۔ دوسرا، وہ غیر حقیقی منظر، وہ اس لمحے کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسرا، وہ زبردست خاموشی جو ساری توجہ باہر سے ہٹا کر اندر کی طرف لے آتی ہے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں، ہماری روزمرہ کی زندگی اور وہ منظر۔ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ شور ہے، لوگ ہیں، بھاگ دوڑ ہے، لیکن وہاں مکمل تنہائی ہے، صرف آپ اور آپ کا اندرون، کوئی اور نہیں جس کے پیچھے چھپا جا سکے۔ تو آخر میں ان سب چیزوں کا جذباتی اثر کیا ہوتا ہے؟ 4 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو گہری تنہائی، ایسی جو پہلے کبھی محسوس نہ کی ہو۔ پھر ایک ہیبت کا احساس جو ہر چیز پر چھا جائے۔ تیسرا، اپنی ذمہ داری کا احساس کہ اب کوئی اور نہیں ہے۔ اور آخر میں حتمی خود احتساب۔ چلیں، اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کے بڑے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر اس طرح کے تصورات اہم کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایسے تصورات کا مقصد صرف ڈرانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ یہ قیامت جیسے ایک بہت بڑے، ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو ایک ذاتی، محسوس کیے جانے والے تجربے میں بدل دیتے ہیں۔ یہ نامعلوم کو قابل فہم بناتا ہے۔ یعنی یہ دراصل اس سوال پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ جب سب کچھ ہٹا دیا جائے، رتبہ، رشتے، دولت، ہر چیز، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ صرف انسان اور اس کے اعمال۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے،
جو صرف ایک مذہبی سوال نہیں بلکہ ایک بہت گہرا نفسیاتی سوال بھی ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ حقیقی معنوں میں بالکل تنہا کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔